خلیفہ ہارون رشید کے دور کا مشہور درویش جو بظاہر ایک فقیر اور کم عقل نظر آتے تھے لیکن اندر سے اللہ کا کامل ولی تھے۔ آپ پانچویں عباسی خلیفہ ہارون رشید کے دور میں ایک فلاسفر، ولی کامل اور فقیر و درویش کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ ان کا کوئی گھر و ٹھکانہ نہیں تھا، شہر میں ننگے پاؤں پھرتے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال لیتے۔ بعض لوگوں نے انہیں مجذوب بھی لکھا ہے کیونکہ وہ عشق الہی میں گم اور ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہوتے تھے۔ بہت کم لوگوں کی طرف التفات کرتے لیکن جب کبھی عوام کی طرف منہ کرتے تو حکمت و دانائی کی بہت ہی عجیب و غریب باتیں کرتے۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل واقعہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کیجیے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن بہلول دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے گیلی ریت کی ڈھیریاں بنا رہے تھے اور ہارون رشید کی چہیتی ملکہ زبیدہ اپنے محل کے جھروکے سے بڑے انہماک کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ مٹی کی ڈھیری بناتے اور پھر خود ہی اسے مسمار کر دیتے۔ ملکہ جھروکے سے اتر کر اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دریا کنارے آ گئی اور پوچھا، تم کیا کر رہے ہو بہلول؟ بہلول نے لاپرواہ انداز سے کہا، جنت میں محل بنا رہا ہو۔ ملکہ نے سوال کیا، اگر کوئی تم سے یہ محل خریدنا چاہے تو فروخت کرو گے کیا؟ بہلول نے کہا، ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ملکہ نے پوچھا، بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے بے ساختہ کہا، 3 درہم۔ بعض لوگوں نے 1 درہم بھی لکھا ہے۔ ملکہ کے حکم پر بہلول کو 3 درہم اسی وقت ادا کر دیے گئے۔ یہ واقعہ ملکہ نے اپنے شوہر خلیفہ ہارون رشید کو بتایا، جسے خلیفہ نے مذاق میں ٹال دیا۔ لیکن جب رات ہوا تو خلیفہ ہارون رشید نے خواب دیکھا اور خواب میں جنت کے مناظر دیکھے، جن میں آبشاروں اور مرغوزاروں کے علاوہ خوبصورت محلات بھی شامل تھے، اور اس کی نظر ایک محل پر پڑا جو سرخ یاقوت سے بنا تھا اور اس پر زبیدہ کا نام بھی لکھا دیکھا۔ ہارون نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح، کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچا، دربان نے اسے روک لیا۔ ہارون رشید کہنے لگا، اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہے، اس لیے مجھے اندر جانا ہے۔ دربان نے کہا، نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے صرف اسی کو اندر جانے کی اجازت ہے، لہذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ جب دربان نے ہارون کو پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھ کھل گئی، لیکن بیدار ہونے پر خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے زبیدہ کے حق میں بہلول کی دعا قبول کر لی ہے۔ چنانچہ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ اگلی شام وہ بہلول کو تلاش کرتا دریا کنارے پہنچ گیا۔ بہلول ایک جگہ بیٹھے اسی طرح مکان بنا رہے تھے۔ ہارون نے پوچھا، کیا کر رہے ہیں؟ بہلول نے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ہارون نے پوچھا، بیچو گے؟ تو بہلول نے کہا، ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ہارون نے سوال کیا کہ بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ تو بہلول نے جواب دیا، تیری پوری سلطنت۔ ہارون رشید نے کہا، اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، کل تو آپ 3 درہم کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہیں۔ بہلول دانا نے کہا، خلیفہ، کل بے نہ دیکھے معاملہ تھا اور آج تم محل دیکھ کر آئے ہو۔ خلیفہ یہ سن کر مایوسی سے گھٹنوں کے بل بہلول دانا کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، حضرت آپ مجھ سے میری ساری سلطنت لے لیں لیکن مجھے ایک محل دے دیں۔ جب بہلول دانا نے خلیفہ کی عاجزی دیکھی تو کہا کہ میں تمہاری اس سلطنت کا کیا کروں گا؟ اس دنیا کی محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑ ہے، جاؤ اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو، میں اس محل کو بھی تمہارے لیے 3 درہم میں فروخت کرتا ہوں۔ معروف بزرگ سیدنا سری سکتی فرماتے ہیں، ایک بار مجھے قبرستان جانا ہوا، وہاں میں نے بہلول دانا کو دیکھا کہ ایک قبر کے قریب بیٹھے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔
میں نے پوچھا، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ جواب ملا، میں ایسی قوم کے پاس ہوں جو مجھے اذیت نہیں دیتی، اور اگر میں غائب ہو جاؤں تو میری غیبت بھی نہیں کرتی۔ روحانی تاریخی کتابوں نے ایک مشہور واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن بہلول بازار میں بیٹھے تھے کہ کسی شخص نے پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول نے کہا کہ بندوں کی خالق سے صلح کر رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ پھر کیا بنا؟ بہلول نے کہا کہ اللہ تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے۔ کچھ عرصہ بعد اسی شخص کا ایک قبرستان کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا بہلول قبرستان میں بیٹھے ہیں۔ قریب جا کر پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا، بندوں کی خالق سے صلح کرا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ پھر کیا بنا؟ بہلول نے کہا کہ بندے تو مان رہے ہیں مگر آج اللہ نہیں مان رہا۔ ناظرین گرامی، بہلول دانا سے ایسے درجنوں واقعات اور دانائی کی باتیں منسوب ہیں۔ کچھ لوگ اسے کتابی باتیں کہتے ہیں اور بعض اسے روحانیت کی معراج مانتے ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ جو بہلول دانا کہہ گئے وہ پتھر پر لکیر ہے۔ مزید اسلامی اور تاریخی واقعات کے لیے ہمارا اور آپ کا یوٹیوب چینل واقعہ کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے اور یہ ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر کیجیے۔